الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آیت نمبر 2 تک کا درس ہوا ہے. ابتدا ہی ہوئی تھی سورت کی. پورے ڈیٹیل اور تفصیل بتا دیجیے کیونکہ وہ قبیلے بنی نزیر کا مسئلہ ہے اور کعب بن اشرف کو قتل کرنے کا پہلو ہے. یہودیوں کو حضور علیہ السلام کی ڈبل مخالفت کی وجہ سے ملک شام کی طرف بدر کرنے کی بات ہے. بچے ہوئے جو کفار اور یہودی تھے ان کو حضرت عمر فاروق کے خلافت اور زمانے میں پھر ان کو جلا وطن کرنے کی بات آئی تھی. نہیں ایک آیت کا درس ہو اس میں تھوڑا بہت اور تھوڑی سی پہلو رہ گیا تھا, اس کا ترجمہ پہلے کر دیتا ہوں. میں نے یہ کہا تھا کہ اللہ پاک کے نبی نے نکالا اور نبی کے صحابی نے قتل کیا. حضرت عمر فاروق نے اپنے خلافت میں ان کو جلا وطن کیا, لیکن ان سب کے کرنے کے باوجود اللہ پاک فرما رہا ہے کہ نہیں, ان لوگوں نے نہیں کیا, میں نے کیا. تو اللہ پاک کے جو محبوب بندے ہوتے ہیں وہ جو بھی کرتے ہیں وہ اللہ پاک کی مشیت کے تحت کرتے ہیں, وہ اپنے من سے نہیں کرتے. یہ ایسا اس لیے اللہ کے محبوب بندوں کی طرف سے اگر کوئی بات ہمیں سمجھ میں نہ آئے تو اس سمجھ کو آپ خاموش کر دینا, پیدل کر دینا, کبھی بھی ریمارک یا آبجیکشن نہیں کرنا, سمجھ میں آئے یا نہیں, کیونکہ وہ دائرے توحید میں رہ کر کام کرتے ہیں, اللہ پاک کی مشیت کے تحت کام کرتے ہیں. اب جب جو بھی کرتے ہیں اللہ پاک کی مشیت کے تحت کام کرتے ہیں تو ضرورت اس بات کی ہے. جیسے دیکھیے اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سورہ نساء کی آیت نمبر 65 کے تحت یہودی اور نام کے مسلمان میں پانی کے پٹانے پر جھگڑا ہو گیا تھا. یہودی کہا میری باری ہے, مسلمان نے کہا میری باری ہے. یہ دونوں گئے بارگاہ رسالت میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا پورا تحقیق کرنے کے بعد کہ ہاں نہیں تمہاری باری نہیں, تم ایک دن ایسا ہوا, ایک دن تم بانٹنا, ایک دن تم ایسا کرنا. جب فیصلہ سنا دیا تب تو منوان مان لینا چاہیے, نبی کی بات ہے. لیکن جیسے ہی یہودی نکلے اور ان کا نام مسلمان نکلے تو مسلمان نے کہا نہیں 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 ایسا کرتے ہیں, عمر فاروق کے پاس چلتے ہیں, وعدل والے انصاف والے. اچھا نبی کا زمانہ ہے, مطلب تکلیف کی بات یہ ہے کہ نبی کا زمانہ ہے. نبی کا زمانہ اگر ظاہری طور پر نہ ہوتا اب پھر جاتے تو کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں, صحیح بات, کئی ایک کے پاس چلے جاتے, کوئی حرج نہیں. نبی تو سب سے اعلیٰ افضل ہے. عمر کو جو بھی عظمت ملی وہ نبی کی وجہ سے. اب اتنے بڑے جب فیصلہ دے دی تو چپ رہے, اور وہ مسلمان ہو. کمال یہ ہے کہ مسلمان, جیسے آپ دیکھیے آج بھی اب آپ کبھی کبھی کہتے ہیں کہ میں جب کبھی کبھی ریئلٹی پیش کرتا ہوں اور جذبات میں آ کر پیش کرتا ہوں, سامنے والے بولتے ہیں یہ دیکھو کس کو کہہ دے بول رہے ہیں. جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ بھائی آپ کو اگر نہیں ماننا ہے تو خاموش رہیے, آبجیکشن نہیں کر سکتے آپ, کیونکہ قرآن حدیث کی بات چل رہی ہے, اللہ رسول کی بات چل رہی ہے. تو بڑی آتھینٹک بات ہونے کے بعد اگر سمجھ میں نہ آئے تو آپ سمجھ کو پیدل کر دیجیے, آپ وہاں پر عقل نہیں دوڑائیں. تو حضرت عمر فاروق کے پاس گئے اور جانے کے بعد اس سے پہلے کہ کوئی فیصلہ وغیرہ کا مسئلہ رکھتے, حضرت عمر فاروق کو اس یہودی نے برجستہ ایک جملہ کہا کہ نبی نے, محمد نے میرے حق میں فیصلہ سنا دیا ہے, باقی اب آپ جو کرنا ہے کرو. اب مسلمان جو ہے تو محمد کے پاس سے لوٹ کر آئے ہو میرے پاس, اچھا. تو وہ گئے گھر اور اپنی تلوار لائے اور مسلمان کو قتل کر دیا. اب جملے پہ غور کیجیے, اب قتل تو کر دیے ہیں, بظاہر پورے عرب میں مشہور ہو گیا کہ
نبی کے صحابی وہ ہیں جو مسلمان کو قتل کرتے ہیں. یہودی تو کافر تھے بظاہر, نبی کے صحابی وہ ہیں مسلمان کو قتل کرتے ہیں. کئی کیا استقدل, لیکن حضرت عمر فاروق تک جو یہ بات پہنچی, جمع کیا گیا. جمع کرنے کے بعد اس سے پہلے کہ کچھ بولتے ایک آیت اتری پہلے, یہ آیت نمبر 65, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خبردار کیا گیا, اطلاع دی گئی, یا رسول اللہ فلا وربک لا یؤمنون, آپ کے رب کی قسم, رب اپنی قسم یاد فرمانا ہے, آپ کے رب کی قسم وہ مومن ہے ہی نہیں جو آپس کے اختلافات میں جو فیصلہ آپ نے کر دیا ہے اس فیصلے کو نہ مانے, وہ مومن ہی نہیں. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک, حاکم آپ کو ماننے کے بعد ہی کوئی مومن ہو سکتا ہے, جسٹس آپ کو ماننے کے بعد ہی کوئی مومن ہو سکتا ہے, اور آپ کے ججمنٹ میں کوئی انکار کرے وہ مومن نہیں ہو سکتا. اب یہ آیت جب اتری تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کو اس نے قتل نہیں کیا ہے. اللہ پاک نے کہا جو نبی کے حکم کو نہ مانے وہ مومن ہی نہیں ہے, اور اس نے مانا نہیں لہذا وہ مومن نہیں ہے, کفر کو قتل کرنا یہ حرام ہے. ارے باپ رے, وہ یہ بات یہاں پر میں یہاں پر ہی بتانے جا رہا ہوں کہ عمر فاروق نے قتل کیا, لیکن اللہ پاک نے قتل کی سزا دینے کے بجائے تائید فرمائی کہ صحیح کیا ہے. یہ ہے, یہی ہے یہاں پر کہ نبی پاک نے نکالا, صحابہ نے قتل کی, صحابی نے قتل کیا, محمد بن سلمان ساری, اور عمر فاروق نے بھی اپنی خلافت میں ان کو نکالا. لیکن اللہ پاک کہہ رہا نہیں, اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم, ان کے گھروں سے ان اہل کتاب کفار کو رب نے نکالا ہے, رب نے نکالا. لأول الحشر, پہلا حشر ہے, ابھی تو اب اور ہونا باقی ہے. ما ظننتم, یہاں سے چھوٹا تھا, اے ایمان والو, اے نبی کے غلاموں, کیا تم لوگ یہ سوچ بیٹھے تھے کہ ان کا ظلم ہونے کے باوجود یخرجوا, کیا یہ لوگ نہیں نکالے جائیں گے, یا یہ لوگ نہیں نکلیں گے؟ ایسا ہوتا ہے نا, صحابہ کرام پر ظلم ہوا, نبی کے خلاف جا رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہو رہا, تو دل میں ہوتا ہے نا کچھ بھی نہیں ہو رہا, کچھ بھی نہیں ہو رہا, تو دیری کو اینڈ کا نام تصور آ جاتا خیال میں. لیکن اللہ پاک ما ظننتم یخرجوا, تم گمان یہ نہ کرنا کہ یہ لوگ نہیں نکلیں گے, یا تم لوگ یہ گمان کر بیٹھے تھے کہ وہ لوگ نہیں نکلیں گے, اور وہ لوگ یہ گمان کر بیٹھے تھے کہ اللہ کے عذاب سے ان کو کوئی نہیں بچا سکتا. اللہ کے عذاب سے ان کو کوئی نہیں بچا سکتا, اللہ کے انتقام سے کوئی نہیں بچا سکتا. تو فاتاہم اللہ, اللہ پاک نے من حیث لم یحتسبوا, ایسی جگہ سے ان کے اوپر عذاب لایا, ایسی جگہ سے ان کے اوپر عذاب لایا کہ جس کی وہ امید بھی نہیں کر سکتے تھے. لم یتوقعوا, اور کیا کیا, وقذف فی قلوبہم الرعب, بتایا تھا میں نے کہ کچھ منافقین جو مسلمان نام کے تھے وہ یہودیوں کے فیور میں تھے, لیکن یہودی ان کی بھی بات نہیں مانے, ایسا دل میں نبی اور نبی کے غلاموں کی بات مطلب ڈر خوف بیٹھ گیا تھا. حالانکہ ظاہر ہے جو کہ مطلب 3 دن کبھی بھی ٹھیک سے کھانا نہ کھائے ہو, ان کی حالت کیا ہوگی آپ سوچ سکتے ہیں, اور جو 3 دن نہیں 3 ٹائم نہیں اینی ٹائم کھانے ہی کھاتے رہتے ہو, ایسے سب کفار. لیکن اللہ پاک نے نبی اور نبی کے غلاموں کی ہیبت ان یہودیوں کے دل میں اتنی ڈال دی کہ رب کہہ رہا قذف فی قلوبہم الرعب, رعب ڈال دیا ان کے دلوں, اور یخربون بیوتہم بایدیہم, ایسا رعب ڈال دیا کہ اب یہ بھاگنے پر خود مجبور ہو گئے اور اپنے گھروں کو توڑنا شروع کر دیا, اپنے گھروں کو توڑنا شروع کر دیے. یخربون بیوتہم, اپنے گھروں سے نکلنے کے لیے, خراب کرنے کے لیے, بایدیہم, اپنے ہاتھوں سے. اچھا ایک تو موقع مل گیا نا, کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ جب دین اسلام کے لیے آپ کسی سے لڑیں اور وہ ہار کر بھاگ جائے تو جو چیز بھی وہ چھوڑ دے وہ آپ کے لیے مال مباح اور مال غنیمت. تو یہ اپنے سے توڑ رہے تھے, توڑ کر جب بھاگ گئے تو یہاں پر دیکھیے بڑی اچھی بات آ رہی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بھی اور صحابہ کرام بھی جو بچا کچھا تھا وہ توڑ رہے تھے. اللہ پاک دیکھیے, اب جیسے بولتے ہیں گھر توڑ گیا, اب ذرا سی بچا ہے, ارے تو چھوڑ گیا, میں توڑ دیتا ہوں. صحابہ کرام بھی جو بچا ہوا تھا وہ توڑ دیا. اللہ پاک ان کے توڑنے کی تعریف فرما. وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ,
فإنهم أيضا كانوا يخربون بيوتهم إذلالا لهم. اچھا یہ اس لیے کر رہے تھے ان کو ذلیل کرنے کے لیے وتوسيعا لمزمار الحرب والقتال وبالجملة. فاعتبروا يا أولي الأبصار, سمجھو اے عقل مندو, یعنی اس میں عبرت پکڑو کہ جو اللہ اس کے رسول کا نہیں وہ مخلوق ہی نہیں. مسلمان اور مومن تو بہت بڑی بات, کیونکہ دیکھیے گھروں کو توڑنا, یہ گھر بھی تو اللہ کی مخلوق ہے بھائی, یہ تو اللہ کی مخلوق ہے, چیز اللہ کی مخلوق ہے. لیکن دیکھیے جو کفار اپنے گھر کو اپنے سے توڑ کے جا رہے تھے, جو چھوڑا بچا ہوا تھا وہ بھی کافروں نے توڑا, وہ بھی صحابہ کرام نے توڑا. اس کا مطلب یہ ہوا اللہ اور رسول کے ہونے والے ہی کو حق پہنچتا ہے دنیا میں رہنے کا اور عالم وجود میں رہنے کا, اس کے علاوہ کسی کو نہیں. ورنہ دیکھیے قتل کیے جانے کے باوجود اللہ پاک بدلہ کی بات نہیں کرتا, تعریف کرتا. اچھا کرے لو, اچھا فرمایا فاعتبروا یا اولی الابصار, اے عقل مندو عبرت پکڑو. یہ عقل مندوں سے عبرت پکڑو کا مطلب خبردار دنیا میں 99% اپنے پرسنل لائف کے لیے کرنا, لیکن اللہ اور رسول کے مقابلے میں نہیں کرنا. اللہ اور رسول کے مقابلے میں ہر معاملے میں اللہ رسول کا فیور ہونا چاہیے. ہاں آگے دیکھیے, اب یہ تو آیت نمبر 2 ہوئی. ولولا ان كتب, آج جو میں تلا ولولا ان كتب اللہ. اچھا آپ ہم تقدیر کے حوالے سے ہمیشہ سنتے ہیں ایک بات, دیکھیے گا بڑی اچھی بات ہے, میں درس میں بھی کہا ہوں, تقدیر کے حوالے سے بات سنتے ہیں اور کبھی کبھی کوستے بھی ہیں. یاد رکھیے گا تقدیر, نصیبہ اور قسمت, یہ سب جو ہے کبھی بھی ان کو کوسیے گا نہیں کہ ہماری تقدیر خراب ہے, ہماری بیٹیوں کی تقدیر خراب ہے. اسے خبردار, کیوں؟ اس لیے کہ تقدیر کا لکھنے والا اللہ ہے. اور تقدیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ علم ازل میں اللہ پاک کو جو مطلب اللہ پاک اپنے علم ازلی سے آپ کی زندگی میں کیا کیا کیسے کیسے نشر و فراز ازل میں ہمیشہ اللہ پاک کے علم ازل, ازلی نہ مٹنے والا ہے. ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ہی جو اللہ پاک کو جو علم ہے, اس علم ازل ہی سے اللہ پاک اس بات کو جانتا اور کہ آپ کیا کرنے والے ہیں, کیا ہونے والا ہے, کیسے ہونے والا ہے, کس طرح ہونے والا ہے, وہ لکھ دینے کو تقدیر بولتا ہے. تو اب اگر کوئی تقدیر پر کوس رہا تو کوئی اللہ کے علم ازل پر کوس رہا, تو تقدیر پر نہیں کوسنا چاہیے. اس کو دھیان میں ہمیشہ رکھیے, کبھی بھی نہیں. اگر کبھی ایسا کوئی ایسی سچویشن آ جائے تو اے اللہ اگر تو راضی ہے تو ٹھیک ہے. یہ دل ٹوٹا ہی ہوا جملہ, کیونکہ تقدیر کو بھی جب کوستا ہے کوئی تو ٹوٹے ہوئے دل ہی کی بنیاد پر کوستا ہے. تو یہ بھی ٹوٹا ہوا ہی جملہ ہے, اے اللہ تو راضی ہے تو ٹھیک ہے. ٹھیک ہے بھائی, آج اگر تو ہمیں تکلیف دے کر کے راضی ہے, اگر موت دے دے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ موت اور حیات کا تو مالک ہے, تکلیف تو چھوٹی سی چیز ہے, موت تو دی اینڈ کا مسئلہ ہے. جب اس پر تو قادر ہے, اس کا مالک اور خالق ہے, سمجھ رہے ہیں؟ تو اسی حوالے سے آپ سنیے کہ یہ بتائیے کہ حضرت عمر فاروق نے نکالا, صحابی نے نکالا, نبی نے نکالا, تو یہ سب بھی تو تقدیر کی بات ہوئی نا. کہ تو اللہ پاک یہی فرما رہا آگے دیکھیے کہ ولولا ان كتب اللہ علیہم الجلا, کہ سنو اگر اللہ ان کے اوپر شہر بدر اور جلا وطنی نہیں لکھ دیا ہوتا, مطلب لکھ دیا تھا ان کی تقدیر. واہ واہ, اب رش کیجئے کہ اللہ پاک نے سب سے پہلی بات مسلمان بنایا, اور امپورٹنٹ بات آخر الزمان نبی کی امت میں بنایا, اور اس میں امپورٹنٹ بات محبوب بندوں کا چاہنے والا بنایا. یہ کتنی بڑی مطلب ہمارے لیے علمی اہمیت ہے اور عظمت و شرف. خیر, ولولا ان كتب اللہ علیہم الجلا, الجلا وطنی, جلا وطنی اصل ایک جلا وطنی, اصل اردو میں جلا ہے اور عربی میں جلا ہے. واہ, کتنی مطلب قسمت کی بات ہے. الحمدللہ, وہ کیڑے مکوڑے پیدا کر دیتا اللہ, کیڑے مکوڑے بنا دیتا اللہ, قادر ہے. ہم لوگوں کو اللہ پاک نے نبی, واہ, نبی کی امت میں خیر نبی, خیر امت میں پیدا کیا, اللہ کے محبوب بندوں والا پیدا کیا, اللہ کے محبوب بندوں کو چاہنے والا پیدا کیا. پیدا تو بہت بندے ہیں, دیکھیے جماعت والے وہاں مطلب جماعت تبلیغ یہ سب نبی کو خلاف بولتے ہیں, کفار دیکھیے گھنٹے چلا رہے ہیں, جو اپنے اپنے من سے جو کچھ کر رہے ہیں, لیکن آپ ہم سب کتنے اللہ کی بارگاہ میں مقبول اور محبوب ہے کہ اللہ پاک نے پیدا کیا, سب کو پیدا کیا, لیکن ہمیں اپنے نبی اور محبوب بندے کی امت. یہ بہت بڑی تو تقدیر پر رشک ہم کرتے ہیں. آپ چھوٹی موٹی تکلیف ہمیں افیکٹڈ نہیں کر سکتی, کیونکہ سب سے بڑی سب سے عظیم فیصلہ ہمارے حق میں اللہ نے کیا ہے. واہ,
گویا اللہ کے علم ازلی میں ہم یہ سب کرنے والے تھے. الحمدللہ یہ سب تفسیر میں ہونے والی ہے, ایسے ہم بیٹھنے والے ہیں, یہ سب اللہ کے علم ازلی میں تھا, پہلے ہی اللہ پاک نے یہ توفیق دے دیا, ظاہر فرما دیا. چنانچہ فرماتا کہ اگر ان کفار پر ان کی دنیا جلا وطنی ان کے اوپر فرض نہ ہوتی تو یہ اپنے کیا بولتے ہیں اور ان کو وطنوں سے ان کے گھروں سے نکالنا مقصود نہ ہوتا, تو جو نبی کے ساتھ ان لوگوں نے کیا, نبی کے ساتھ جو ان لوگوں نے لعذبہم فی الدنیا, ارے باپ یقیناً ان سب کو دنیا ہی میں عذاب دے دیا جاتا, عذاب دے دیا جاتا, ایسے ہی جیسے کہ لوط علیہ السلام کی قوم کو عذاب دیا, نوح علیہ السلام کی قوم کو عذاب دیا, فرعون کو عذاب دیا. تو ہم دنیا ہی میں عذاب دے دیتے, لیکن نہیں, میری لکھے ہوئے میں میری جانب سے جو تقدیر کا جو فیصلہ تھا وہ فیصلہ یہ تھا کہ ستائیں گے بھی تو ان کو باہر کیا جائے. اس سے ایک عقیدہ آج جو مطلب یہ کہ شریعت کے روح سے ملا کہ اگر کوئی, توجہ دیجیے, اگر کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر کوئی بھی انگلی اٹھائے, آج کے حساب سے یہ حکم ہے کہ انہیں بائیکاٹ کرنا چاہیے, اسے قتل یا مارنے کی آپ کو اجازت نہیں ملے. دیکھیے وہ صحابہ کرام تھے جو اب ہوتا ہے, مگر اللہ پاک کہہ رہا کیا کہ جلا وطنی میں میری تقدیر ہے, میں نے لکھا ہے. اس کا مطلب جو کوئی بھی اس طرح کی حرکت کرے, اور آج ہمارے معاشرے میں ہے ایسا الحمدللہ, سماج سے بائیکاٹ کرنے کا, تو سماج سے بائیکاٹ کرنا یہ سب سے بڑا مطلب یہ کہ ان کو احساس کے لیے سب سے بڑی بات ہے, سب سے بڑی بات ہے. قتل کر دیں گے تو دوسرا کوئی نہ کوئی جنم لے لے گا, لیکن بائیکاٹ کر دیں گے تو ایک عبرت رہے گی دوسروں کے لیے. بائیکاٹ کرنے, امت محمدیہ میں مقاطعہ اس کو بولتے ہیں, مقاطعہ قطع تعلق کا سب سے پہلے, ہاں قطع تعلق, احساس کے لیے, دشمنی کے لیے نہیں. بھائی آپ ظاہر ہے آپ کے گھر کے کسی فرد کو کوئی گالی دے, اب آپ اس سے تعلق کیسے رکھیں گے, اور لیکن آپ مار بھی نہیں سکتے, کہیں ماریں گے بھائی وہ اگر غلط ہے تو ہم کہیں غلط ہونا, تو قطع تعلق تو کر سکتے ہیں نا, ہاں تعلق کو منقطع تو کر سکتے نہیں. بھائی آپ لوگ بالکل صحیح آدمی نہیں ہے, جیسے ہم صحیح آدمی نہیں, آپ کبھی کبھی بول بھی دیتے ہیں نا کہ نہیں نہیں خبردار یہ بات نہیں کرنا, ایسی بات نہیں کرنا. یہ بڑا اچھا لگتا ہے کہ جو کبھی نبی کے خلاف یا کچھ بھی اٹھ پڑھانگ باتیں نبی ہمارے سر کے ہیں تو یہ بول دیتے ہیں یہ بات نہیں کرنا, بات یہ دیکھیے یہی قطع تعلق. یہ تعلق رکھنا ہے تو اچھی بات کرو, تعلق نہیں رکھنا تو بری بات کرو. تو یہ بہت عجیب شریعت محمدی. دیکھیے اب کہتے ہیں اللہ پاک ارشاد فرماتا لولا ان كتب اللہ, ان یہودیوں کے حق میں اللہ پاک اگر ان کے اوپر جلا وطنی شہر بدر کرنا فرض نہ کیا ہوتا تو لعذبہم فی الدنیا, ان کو دنیا ہی میں اللہ عذاب دے دیتا. وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ, اور اب ان کے لیے آخرت میں عذاب نار ہے ہمیشہ کے لیے. اور یہ کیوں ہے, یہ دیکھیے آیت نمبر 4 کا ترجمہ سنیے. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ, ذالک بأنہم, یہ اس لیے ہے کہ ان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کو مشقت پہنچائی, تکلیف پہنچائی. اذلال صغار لهم فی الدنیا والآخرہ, یہ دنیا اور آخرت میں یہ ذلت کیوں, بأنہم ای بسبب انہم شاقوا اللہ ورسولہ بمخالفت امرہما والخروج عن حکمہ. دیکھیے ان کے اللہ اور اس کے رسول, اللہ کے حکم سے کیسے کہ اللہ نے حکم دیا نبی کو مانو, نبی کو نہیں مانے, اور نبی نے حکم دیا کہ یہ کرو, جیسے وہ یہودیوں کا دیکھے نا, وہ نبی نے کہا تو اللہ کا بھی حکم نہیں مانا نبی کو, اور نبی کا بھی حکم نہیں مانا یہ کرو, تو دونوں کا گویا انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی دونوں کا حکم اللہ تبارک بندوں نے مانا. اور سنو وَمَن يُشَاقِّ اللَّهَ, اور جو بھی اللہ تبارک تعالیٰ کو تکلیف دے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے, فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ, تو وہ اللہ سخت عذاب یعاقبہ البتہ, یقینی طور پر سزا دے گا. فإن اللہ المنتقم الغیور شدید العقاب صعب الانتقام علیم العذاب علی اوساط عبادہ ارادۃ و اختیار, اس کے اختیار میں ہے, اس کے ارادہ میں ہے, سخت عذاب دے گا اپنے نافرمان بندوں کو. باخبر کیا, یاد رکھنا یہ تم بندے اسی وقت ہو جب تمہیں بندگی کا احساس ہو, اور بندگی یہ ہے کہ جب میں نے 1,24,000 انبیاء کرام کو بھیجا اور اس کی پوری ہسٹری آپ کے پاس موجود ہے, پوری ہسٹری موجود ہے. تم یا تو یہودی کہلاؤ, یہودی ہو تمہارا بیس توریت, اور اگر عیسائی ہو تو تمہارا بیس انجیل. اور ان دونوں میں اللہ پاک نے ان دونوں کتابوں میں ان کے نبیوں کے حوالے سے کہا اے عیسیٰ اگر تمہارے پاس محمد آئے تو تم بھی
मनवाना। ए मूसा, तुम्हारे पास मोहम्मद आए तो तुम भी मानना और अपने मानने वालों को भी मनवाना। तो जब हाँ नहीं, तुम्हारा जब बेस यही है कि तुम यहूदी कहला रहे हो, यानी मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत वाले कहला रहे हो, तो उनकी शरीयत की जो किताब है तौरात खोल कर देखो, अगर मोहम्मद को मानने की बात नहीं है तो फिर ठीक है। लिहाजा तुम खुद अपने एतबार से अपना इनकार कर रहे हो, अपने स्टेटस का इनकार कर रहे हो। हम तो हमेशा 1,24,000 कमोबेश अंबिया किराम को भेज करके इस मोहम्मद की अजमत और शान बताए ही है, लेकिन तुम कैसे ढीठ हो। अच्छा, यहाँ पर एक बात यहाँ पर आ गई कि अभी तकदीर के बारे में हमने क्या कहा कि अल्लाह पहले से जानता है कि ये करने वाला है, सही है। तो फिर ये भी तो जान रहा है अल्लाह ताला कि ये लोग दुश्मन होने वाले हैं। इसके बारे में मैं बताया था कि अल्लाह पाक ने दो तरह का दो रास्ता बताया। एक आंख है समझिए और दो रास्ता। या हम कह रहे हैं कि देखिए, आप जब मेरे सेंटर से जाएंगे तो इधर से भी जा सकते, इधर से भी जा सकते। तो अब क्या हुआ मेरा तसव्वुर, अब आपको हम इख्तियार दे दिए गया। हमने ये नहीं कहा कि इधर से ही जाना, ऐसा नहीं कहा, इख्तियार दे दिया। अब आप अगर इधर से जाएंगे तो हम ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते कि इधर से क्यों गए, आप ही तो कहे थे इधर से भी जा सकते, इधर से भी जा सकते, तो हम इधर भी चुने इधर भी चुने, तो ये आप ही का फरमान। ऐसे ही है तकदीर का मसला कि कुफ्फारों को बताया था कि सुनो, अगर नहीं मानोगे तो अज़ाब दूंगा, मानोगे तो सवाब दूंगा, दोनों कह दिया था ना। तो अब यहाँ पर अल्लाह पाक पर उंगली नहीं उठ सकती, या हम लोग बोल नहीं सकते कि अल्लाह तू तो सब जानता नहीं। हम जो इल्मे अज़ली में जानकर तकदीर लिखे थे वो इस तरह लिखे थे, खैर और शर के सामने रखे थे, दुआ रखे थे कि खैर को मानोगे तो सवाब दूंगा, नहीं मानोगे तो अज़ाब। ये लिखने का तकदीर का जो तसव्वुर है, आ रहा था ना वसवसा, अभी हमेशा आता है वसवसा। अरे जब अल्लाह ताला, वो भी तो बंदे हैं, हाँ ये आता है, अल्लाह ताला के वो बंदे हैं और अल्लाह ताला ही अजाब देता, सवाब देता, तो फिर ये क्या कैसे वही अल्लाह, ये आता ऑटोमेटिक। तो उसकी एकदम बेहतरीन मिसाल ये कि अल्लाह पाक ने जिन बंदों को पैदा किया अकल दिया, जिन बंदों को पैदा किया आंख दिया, जिन बंदों को पैदा शऊर दिया, और अल्लाह पाक ने तकदीर इस तरह लिखा कि ये खैर है ये शर है, इसको मानोगे ये दूंगा, इसको मानोगे ये दूंगा। ये है तकदीर का कॉन्सेप्ट, समझ में आया जुमला। अब सही रास्ते पर चलाते हैं, ये अकीदा नहीं रखिए कभी भी, जिसको चाहे सही रास्ते पर चलाता है, ये कुदरत है उसकी, लेकिन तकदीर का जो मसला है, तकदीर का मसला ये है, नहीं हटके नहीं, हम तकदीर ही समझा रहे हैं, तकदीर से हटके भी बात नहीं की। तकदीर इस तरह है, पहले जब इस तरह समझेंगे ना, अब तक हम वो समझाएंगे आपको। तकदीर पहले आप ये समझ, अल्लाह ने दो आंख क्यों दिया समझने में, फिर सुनिए ना, अल्लाह पाक ने दो आंख क्यों दिया? नहीं, कि क्या चीज देखने के लिए, सवाल ये है। नहीं, हर चीज देखने के लिए, और जिस चीज से आपको फायदा पहुंचे हासिल करने के लिए, नुकसान पहुंचे बचने के लिए, ये लॉजिक में कहता है ना। अब जैसे देखिए, हम निकले धूप में, अल्लाह पाक ने आंख दिया है, सूरज को नहीं देखेंगे आप, देख नहीं सकेंगे, ताप नहीं ला सकेंगे, हालांकि आंख है देखनी, उसको देखना हो तो अब आपको आएगा लाइए देख लेंगे आप। तो देखिए, फायदा आपको हासिल करना है कि सूरज का टिकिया कैसा है, सूरज है कैसे, तो आप डायरेक्ट देखेंगे तो आपको उल्टा हो जाएगा, ये देखिए। तो देख सेंस दिया ना अल्लाह ने, ऐसा देखो। तो यही है अल्लाह पाक की तरफ से, जो अल्लाह चाहता है यही चाहत है उसकी, अल्लाह बुरा नहीं चाहता, ये है सर। वो अल्लाह पाक ने, हाँ, अगर अल्लाह पाक अपनी चाहत ही सिर्फ आप पर थोपता तो फिर बंदे अशरफुल मखलूकात होने का तसव्वुर नहीं था, अशरफुल मखलूकात नहीं हो सकता। अल्लाह पाक ने अपनी चाहत को इस तरह रखा कि बंदे महसूस करना कि हमने जुल्म नहीं किया है, तुम जब सजा देंगे तो तुम्हारे को पूछ कर सजा देंगे। जानते हो क्यों सजा दे रहे? हाँ अल्लाह, तूने दिया था कि इस हाथ से खाना, इस हाथ से नहीं खाना, दिया था, पांव से नहीं खाना, सर में टोपी पहनना, लेकिन हमने उल्टा किया था, हमने उल्टा किया था, ऐसा समझ रहे हैं? तो इसलिए तू अजाब देना। तो अल्लाह पाक इसीलिए कहा गया था ना, मैदान महशर जब कायम होगा तो आपके मुंह को बंद कर देगा अल्लाह, जैसे कभी बोल रहे हैं हम लोग, अल्लाह चाहता मुंह को बंद कर देगा, हाथ को जवाब देंगे। ये हाथ को जवाब देने का मतलब ही यही है कि जिस चीज को मैंने जिस चीज के लिए रखा था, उस चीज को उसी के लिए यूज करे या नहीं करे। बड़ी अच्छी मिसाल हमारे हजरत देते थे, एक शख्स की एंगेजमेंट हो गया, शादी अभी नहीं हुई, शादी होने से 1 सेकंड पहले तक अगर वो अपनी बीवी से बात करेगा तो हराम है।
ایک شخص ہے جس کا انگیجمنٹ ہو گیا شادی کا، اب شادی اور نکاح سے پہلے اگر وہ اپنے مطلب ہونے والی بیوی کو بیوی کا احساس کرے گا تو وہ زنا ہے. توجہ دیجیے، دیکھے گا تو زنا، سوچے گا تو زنا، اور شادی کے بعد اگر وہ اس کی حفاظت نہیں کرے گا تو گناہ. پہلے نہیں مطلب دیکھنا حرام تھا، اب دکھانا حرام ہے، اب بچانا، اب چھپانا. دیکھ رہا ہے؟ تو یہ کون فیصلہ کرے؟ لیکن آج امت کا ایسا طبقہ بھی ہے، ارے شادی ہونے والی ہے رات رات برباد کر رہے ہیں، ماں باپ خود دیتے ہیں بات کرنے کے لیے. تو یہ ہاں شادی سے پہلے ایسے رسموں میں چل رہا تھا، چولہے میاں بولے تھے شادی چونا ہے نا ذرا بلا لو بچیوں کو، اس کے بھائیوں کو بلا لو، ذرا دیکھ لینا، سب بات کر رہا ہوں. تو اسے لوگوں نے جا کے بولے، زبردستی کرنے لگے، بابا بول رہے ہیں، آؤ بول رہے ہیں، آؤ بول رہے ہیں. تو ایسا کیوں، شادی کر لینا ہے نا، دیکھنا تو پسند جی سے ہو رہی. چلو چلو چلو، تو بچی بولی ماں باپ کو میں اس سے شادی نہیں کروں. مسلمان تھے، انکوٹی میں ہو سکتا نہیں میں نہیں کرتی. بولی کیوں نہیں کرتی؟ مطلب یہ حالت ایسے ان کی ناجائز چیز جو نہیں، ان پر مطلب پاک دامن لڑکی ہوگی کہ حلال اور حرام کا امتیاز ابھی نہیں ہے تو شادی کے بعد اور کیا کریں گے. یاد آئے تو وہ نہیں، آپ دیکھیے جو شخص جو ہے اپنی بیوی کی شادی کے بعد عزت کی حفاظت نہ کرے اسے دیوس کہا گیا ہے شریعت میں. دیوس کا مطلب اونٹ زبان میں بھڑوا. شادی کے پہلے آپ وہ کیا کر رہی ہے آپ کی رسپانسبلٹی نہیں ہے، لیکن شادی ہو گئی تو اب آپ کو ان کی عصمت، عفت کی سب کی حفاظت کرنی ہے. تو دیکھیے نہیں، ہم یہاں پر صرف یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ پاک نے عقل دیا، اور عقل دیا تو عقل کو یوز کیسے کرنا. شادی سے پہلے بھی ہمارا ہی بچہ ہوتا، دھیان دیجیے، شادی سے پہلے بھی بچہ ہمارا ہی ہوتا جس سے انگیجمنٹ ہوا، لیکن وہ اس کو حرامی کہتے ہیں، سمجھ رہے؟ اور شادی کے بعد اسی کا بچہ ہے لیکن اس کو حلالی کہہ رہے ہیں. یہ یہ بات ہو رہی ہے صحیح صاحب، نکاح ہوتا ہے کسی سے تو اگر بچہ تو تب بھی حرام. کیا شادی نہیں ہوئی، شادی سے پہلے بچہ ہو گیا. مسئلہ بتا چکا ہوں میں کہ حرام تو بچہ حرام ہے، لیکن یہ ہے کہ جس سے شادی ہو، جیسے جس سے گناہ ہو چکے ہیں، اب اس سے اگر شادی ہو رہی ہے تو پھر بچہ جو ہے اس کے پیٹ میں ہوتے ہوئے بھی یہ بیوی سے ملاقات کر سکتا ہے، بیوی کا تعلق قائم کر سکتا ہے. یہ مسئلہ ہے. اور اگر کسی اور کا بچہ ہے اور کسی اور سے شادی ہو رہی ہے تو جب تک بچہ پیدا نہ ہو جائے وہ بیوی سے نہیں ملاقات کر سکتا. ایک مسئلہ یہ ہے. بچہ تو حرام ہے تو حرام ہے، حرام ہے. ہاں بچہ حرام ہے تو حرام. بچہ تو حرام ہے، بچے کو تو اس کو بچے کو سزا تو نہیں ملے گی نا. سزا کس چیز کی ملے گی؟ حرام نہیں دیکھیے، حرام اور حلال کا مطلب کیا؟ نماز چھوڑنا حرام ہے، نماز چھوڑنا حرام ہے، شراب پینا حرام ہے، تو حرام ہونے تو اب کیا کہیں گے حرام ہی سب کو کہنا شروع کر دیں گے. نہیں نہیں، بچہ حرام کا مطلب یہ کہ اللہ پاک نے جو حکم دیا تھا اس کو نہیں مانے، اس کے خلاف کام کرے، یہ ہے اصل وہ. لیکن وہ چونکہ تھوڑا سی عجیب لاجک ہے اس لیے اس کو سیریس لے لیتے ہیں. حرام تو بہت ساری چیزیں کر رہی ہیں امت، لیکن کہاں سب کو بول رہے ہیں حرامی کہیں گے، حرام کام کرنے والے کہیں گے. کسی کا حرام بچہ رہا تو وہ بچے کے گناہ پورے حرام بھی کرا، اس کے اس میں لکھے جاتے. اگر اس کو احساس نہ ہوا، توبہ نہ کیا تو پھر اس کی نہیں بھی کیا کرا تو وہ گناہ اس میں نہیں. بیچ میں نہیں بولا کیا، بول دیا نا. توبہ اگر نہیں کیا تب جا کر کے اس کو سزا پوری ملے گی، ان کے اوپر کو بھی سزا ملے گی. لیکن سزا کی نوعیت یہ ہے کہ اگر نابالغی میں، لاشعوری میں اگر کیا ہے بچہ تو ان کے باپ ماں کو صرف احساس کے طور پر سزا دی جائے گی، اور اگر بالغ ہونے کے بعد کیا ہے تو ماں باپ کو سزا نہیں ملے گی، ان کے اصلوں کو سزا نہیں ملے گی. بالغ و شعور میں کیا، جان بوجھ کر کیا، جیسے آج کل کے بچے بول رہے ہیں نا ہم 18 سال کے ہو گئے ہم اپنے مالک ہیں، بول رہے ہیں تو اب سزا نہیں ملی بلکہ جزا ملے گی ان کے باپ ماں کو کہ تم تو اپنی رسپانسبلٹی نبھائے لیکن تمہاری اولاد نے نہیں نبھایا، تو وہاں جزا ملے گی، سزا نہیں. ماں باپ کو نہیں ملے گی، جو کراس والے کو تو ملے گی. اگر توبہ اس نے کر بھی لیا، لیکن اس کی ایک دم مثال بتاؤں کہ اللہ پاک جو ہے لوح محفوظ میں جو لکھ جاتا تو توبہ کی وجہ سے مٹ گیا، لیکن پھر وہ جگہ صرف مٹتی ہے
اس کو ختم نہیں کیا جاتا ہے، ختم نہیں کیا جاتا ہے. جو بھی اعمال ہیں لکھے جاتے ہیں، لکھے جانے کے بعد توبہ اگر سچی توبہ کے پھر کبھی نہیں کیے یہاں تک کہ موت آ گئی، پھر وہ غلطی نہیں کی یہاں تک کہ موت. اچھا دونوں کو یہ بھی احساس ہونا، دونوں کو بھی یعنی گناہ کرنے والے زناکار اور زناکاریہ دونوں کو بھی یہ احساس ہونا اور دونوں اللہ کی بارگاہ میں جھکنا صدق دل سے، تب جا کر کے مٹ جائے گا. لیکن کریکٹ تو کاپی ہو گئی نا آپ کی، سیاہ تو ہو گئی کاپی آپ کی. میدان محشر میں آپ شان سے کھڑے نہیں ہو سکتے، ان کی طرح کھڑے نہیں ہو سکتے جو ایک دم متقی پرہیزگار اور ایک دم اچھی سے شادی کر کے زندگی کاٹے، ان کی طرح کھڑے نہیں ہو سکتے. بہرحال آپ کو ڈر اور لجاتا ہوا پہلو تو رہے گا ہی، معاف کرنا الگ بات ہے. نفسانیت جو بہت سارے ایسے، ارے آپ جب اس کو غور سے پڑھیں گے نا تو آپ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جتنے بھی حضرات تھے، ذرا محسوس کیجئے گا اور ادھر ادھر نہیں جائے، جتنے بھی حضرات تھے سب تو کفر میں تھے. نکاح کس کا ہوا؟ لیکن سب جو ایمان لائے ان کے پاس اولاد ہے، دماغ دوڑا ہے آپ، ان ساری اولاد ہے. ابھی کچھ ایسے پورے گھرانے ایمان لے آئے، باپ ایمان لائے تو اولاد بھی ہے، سب ایمان لے آئے. تو اب اولاد کا کیسا جواب ملا کہ اسلام میں داخل جب مکمل ہو جاتا آدمی اور پھر کنورٹ نہیں ہوتا تو اس کا ماں سبق پوری طرح اللہ میٹ دیتا، پاسٹ پوری طرح میٹ دیتا. تو یہی ہے فرق. اس سے پہلے حرام کی اولاد ہی شکایے گی، حرام نہیں بولی آپ، اس سے پہلے ایمان کی اولاد نہیں. یہ بولی جو مسئلے تو ایمان کے بعد لگتے لاگو ہوتے ہیں. اسلام اور ایمان لا کے ہے، ہاں ایمان سے ہے، اس سے غلطی ہو گئی ہے تو وہ اولاد کو کیا کرے؟ کس سے غلطی ہوئی؟ کیسے؟ ایک آدمی غلطی کر دیا، کسی سے سنا صحبت کر کے، دیا اور اس کو جو ہے حمل ٹھہر گیا، اب وہ بچہ ہو گیا، بعد میں ایسا وہ عورت سے احساس ہوا، شادی کر لیا، تو بچے کو کیا بولے گا؟ ماں یہ تو دونوں ہو گئے، حلال ہو گیا، مگر بچے کا کیا ہوگا؟ بچہ تو بالکل اس کا ہے ہی، لیکن معاشرہ اسے حرامی نہیں کہہ سکتا. بچہ ہے حرامی لیکن معاشرہ اسے حرامی نہیں کہہ سکتا. ایسے ہی جیسے چلتے ہوئے شرابی کو اگر شرابی کہیں گے تو پتھر مارے جاؤ گے، کہہ نہیں سکتے آپ. وہ لکھا تو جا چکا کہ یہ ہے، کیونکہ شریعت کے دائرے میں نہیں. جو شخص ہے 4 رکعت عشاء کی نماز کے بجائے 6 رکعت پڑھ دیا تو گناہ کیا اس نے، لیکن اب اس گناہ کی وجہ سے اس کی شہرت نہیں ہوتی. تو ایسے ہی اگر اس نے شادی کر لیا، بلکہ ہونا یہی چاہیے کہ شادی ہی کروانا. تب نہ یہ مسئلہ آیا کہ اگر شادی وہ نہیں کرے گا تو دوسرے اگر کسی نے کیا شادی تو اب بیوی جب تک جنم نہ دے دے بچے کو تو اس وقت تک وہ مل نہیں سکتا. کتنا بڑا ڈیفیکلٹ مسئلہ. لیکن اگر کسی نے غلطی کیا اور وہی کر رہا ہے تو مل بھی سکتا ہے. اس کا مطلب دیکھیے شریعت لحاظ کی نا، ایک ہی آدمی ہے تو الاؤڈ، تو کمپلیٹلی الاؤڈ. ہاں الاؤڈ ہے، تو شریعت لحاظ کر رہی ہے. لیکن جو غلطی ہوئی ہے اب تو سزا ملے کہ کانچ ٹوٹا تو ٹوٹا، اب وہ اس کو جوڑ نہیں سکتے، سوری بول سکتے ہو، بس یہ تھا. تو یہ ہے مطلب تفصیل ہے اس میں. سب سے بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ بندہ رسول کو چھوڑ کر کے، فرشتے کو چھوڑ کر کے گناہ گار ہے، یہ طے ہے، گناہ گار ہے. میں نے بتایا کہ انسان اور فرشتے اور شیطان 3 میں بتایا تھا میں نے کہ فرشتے وہ ہیں جو گناہ نہیں کرتے، ہاں فرشتے وہ ہیں جو گناہ نہیں کرتے، شیطان وہ ہے اس کا نام ہی ہے سمجھو گناہ، اس کا نام ہی ہے گناہ. ہم فرشتے بھی نہیں ہیں کہ پاک مکمل، اور ہم شیطان بھی نہیں ہے کہ اولی نال گناہ، تو ہم انسان ہیں. کیا مطلب ہوا کہ ہم گناہ بھی کر سکتے ہیں، ہم پاکی بھی کر سکتے ہیں، یہ ہے سر. لیکن ہمارا سب سے بڑا جو دل ہے جس کو حساس پہلو بولتے ہیں، وہ اگر ہمارا بیدار رہا، اور اس کی بیداری کے لیے بزرگوں کی صحبت ضروری ہے. جس کو ایک دم سوچئے کہ آپ کے سونے میں اگر زن لگ جائے تو اس کے لیے صراف کے پاس جانا پڑتا، اپن نہیں ٹھیک کر سکتے، صراف کے پاس جانا پڑتا. ایسے ہی اگر آپ کے ہماری ایمان کے اسٹیٹس میں بدعملی کا زن لگ جائے تو بزرگوں کی صحبت میں وہ آئیں گے تو انشاءاللہ. اور میدان محشر میں تو گنہگاروں ہی کی شفاعت ہوگی نا، متقی کی تو شفاعت ہوگی، وہ گنہگار ہوگے اسی کی تو شفاعت. اللہ پاک سے دعا ہے پروردگار ہم سب کو صحیح بندہ بنائے، احساس گناہ کے ساتھ جینے والا اور توبہ کرنے والا بندہ اور بندگی کرنے والا انسان بنائے.
ہم سب کی دعاؤں کو ایک دوسرے کے حق میں قبول فرمائے، ہم سب کے بڑوں کو عزت و وقار کی زندگی اور آنے والی نسلوں کو تمام تر تباہیوں سے محفوظ فرماتے ہوئے سچا پکا دیانتدار دیندار امانتدار ایماندار رکھے، موت نصیب فرمائے تو ہمیں خیر خاتمہ ہو مولا، ہم سب کو ہم سب کی آل اولاد کو برکتوں سے نوازتا رہے، اور جو زندہ ہیں انہیں صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، جہاں کہیں بھی ہمارے رشتہ دار اقرباء اعزاء جی رہے ہیں پروردگار سب کو صحت ایمانی جسمانی روحانی عطا فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم